الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر و ذی وقار بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. دعا اور التجا ہے دربار الہی کے اندر اللہ مجھے حق سچ کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو اس کے مطابق عمل کر سکنے کی، عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. دوستو، اس دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی کی شخصیت معلوم کی جاتی ہے تو سب سے پہلے پوچھا جاتا ہے کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسے لوگوں کے ساتھ ہے، اس کی سنگت اور مجلس کن لوگوں کے ساتھ ہے. اگر ایک شخص کی سنگت، مجلس، محفل، اٹھنا بیٹھنا، تعلق اور لگاؤ اچھے لوگوں کے ساتھ ہے تو لوگ اسے آزمائے بغیر ہی کہہ دیتے ہیں فلاں آدمی کیا ہے، اچھا ہے، بیٹھتا اچھے لوگوں میں ہے، اچھی مجلس میں بیٹھتا ہے. اور اگر کہیں رشتہ دینا ہوتا ہے بہن بیٹی کا، تب بھی دیکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں چلو جی رشتہ تو لے کے آئے ہیں، چلو جا کے لڑکے کا
اٹھنا بیٹھنا اس کی سنگت دیکھو کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ اگر وہ اچھے لوگوں کی سنگت میں بیٹھتا ہے تو لوگ کہہ دیتے ہیں وہ کیا ہے؟ اچھا ہے۔ اگر یہی آسان اور سادہ سا دستور ہے تو پھر ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ اگر کائنات میں دیکھا جائے تو سب سے اعلیٰ سنگت میرے محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے اعلیٰ مجلس میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو جو آپ کی سنگت میں، آپ کی مجلس میں، آپ کی محفل میں بیٹھتا ہو اور آپ کے چہرہ انور کو دیکھتا ہو تو امت میں ان سے بڑھ کر اعلیٰ اور اشرف کوئی ہو سکتا نہیں۔ یہ امت کا سب سے اعلیٰ اور عظیم ترین طبقہ ہے۔ کیوں عظیم نہ ہو؟ کیونکہ صحابی صحبت سے ہے ایک، اور اسی کو ساتھی سے ہے، ہم نشین، ہم نوا، تابعدار۔ اور یہی تعریف یوں لفظوں میں ذکر کی ہے، هم الذين ادركوا صحبة النبي بالإيمان والإسلام۔ صحابہ وہ لوگ ہیں ادرکوا صحبة النبی، جنہوں نے میرے نبی کی سنگت صحبت کو پا لیا، بالایمان والاسلام، ایمان اور اسلام کی حالت میں، وماتوا علیہ، اور اسی کے اوپر ان کا خاتمہ ہوا، اسی پہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو یہ سب سے اعلیٰ و اشرف لوگ ہیں۔ تمام کائنات کے سارے ولی، سارے محدث، فقیہ اور مجتہد اور امام اکٹھے کر دیے جائیں، جس صحابی نے میرے نبی کی سنگت کو پا لیا، ان کا مقابلہ کر سکتے؟ صحابی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ یہی وہ عظیم ہستیاں ہیں، ان کو جب بھی دیکھنا ہے میرے پیغمبر کی نسبت کی نظر سے دیکھنا ہے۔ ہم صحابہ کرام کو سجدوں، نفلوں اور تہجد اور تسبیحات پڑھنے سے نمایاں شان نہیں دیتے، ہم ان کی عظمت کے اس لیے گیت اور نغمے نہیں سناتے کہ جی نمازیں بڑی پڑھی ہیں، تہجد بہت پڑھے ہیں۔ تہجد پڑھنے والے تو بعد میں بھی بہت آئیں گے، نفل پڑھنے والے تو قیامت تک آتے رہیں گے، صدقے و خیرات کرنے والے بھی قیامت تک آتے رہیں گے۔ لیکن صحابہ کو جو چیز ممتاز کرتی ہے وہ ایمان کی حالت میں میرے پیغمبر کی سنگت اور آپ کا دیدار ممتاز کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ صحابہ، کہ انہوں نے میرے پاک پیغمبر کے چہرہ مقدس کو دیکھ لیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سارا قرآن آپ دیکھ لیں، اس 30 پارے قرآن کے اندر صحابہ میں نام صرف ایک صحابی کا ذکر ہے، وہ ہے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کس صحابی کا نام ہے؟ صرف ایک صحابی کا نام ہے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو میرے پاک پیغمبر کے منہ بولے بیٹے بھی تھے، جن کا نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، لیکن ان کا آپس میں نباہ نہیں ہوا، تو زید نے زینب کو طلاق دے دی۔ جب زید نے زینب کو طلاق دی تو زینب کا نکاح میرے رب نے میرے پیغمبر سے کر دیا، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین بن گئی۔ اس ضمن میں قرآن نے ان کا نام لیا،
باقی کسی صحابی کا نام قرآن نہیں لیتا اور عام حکم ذکر کرتا ہے، ایک دو نہیں، سارے شان والے ہیں، سب سے میں راضی ہوا ہوں، سب کے لیے میں نے مغفرت تیار کر رکھی ہے، سب کے لیے جنت منتظر ہے، سارے ہی سچے ہیں، ساری عدل و انصاف والے ہیں۔ اگر یقین نہیں آتا تو رب کا قرآن دیکھ لیجئے، پہلے پارے ہی سے قرآن آغاز کرتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہ سارے کامیاب ہیں، یہ سارے ہدایت یافتہ ہیں۔ کبھی اللہ کا قرآن میرے پیغمبر کے شاگردوں کی شان بیان کرتا ہے تو یوں گویا ہوتا ہے اولئک ھم الصادقون۔ میرا پاک پیغمبر یہ سارے صادق ہیں۔ کیا ہیں؟ صادق کس کو کہتے ہیں؟ وہ لوگ سچے ہیں۔ اولئک ھم الصادقون، یہ سارے سچے ہیں۔ اچھا، سچے تو بعد میں بھی آئیں گے، قرآن کہتا ہے سچے ہی نہیں۔ اولئک ھم الصدیقون، یہ سچوں میں بھی اعلیٰ درجے کے ہیں۔ صادقون پہ بس نہیں کی بلکہ کیا کہا؟ صدیقون، یہ سچوں کے پیشوا ہیں۔ تو صحابہ کے، میرے پیغمبر کے سارے صحابہ صدیقین ہیں۔ اور ہری پور والوں، احمد جمشید ایک جملہ دہرانے لگا ہے، دماغ حاضر کیجئے۔ صحابہ سارے ہدایت یافتہ ہیں، صحابہ سارے ھم المفلحون ہیں، صحابہ سارے کامیاب ہیں، صحابہ سارے صادقون ہیں، صحابہ سارے صدیقون ہیں، سچے سارے ہیں، مگر صدیق اکبر وہ عائشہ کا بابا ابو بکر صدیق ہے۔ صدیق اکبر ابو بکر صدیق ہے۔ تو قرآن کریم ان کی عظمتیں، ان کے شان ذکر کرتا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے قرآن اولئک ھم المتقون، متقین سارے ہیں۔ کیا ہیں؟ لیکن اتقا ابو بکر صدیق ہیں۔ سارے صحابہ شان والے، سارے صحابہ عظمت والے ہیں، مقام والے ہیں، رتبوں والے ہیں۔ کبھی غور کیا ہے ہری پور والوں، یہ ظلم صرف اس امت میں روا رکھا جا رہا ہے، یہ ظلم صرف اس امت میں ہو رہا ہے، ورنہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا یہودی دین میں یہودیوں کے مابین کبھی اختلاف رہا ہو، کسی یہودی نے کہا ہو کہ جی موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ سارے ٹھیک نہیں تھے۔ عیسائیوں میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے درمیان اختلاف ہوا ہو اور کسی عیسائی پادری نے اٹھ کے یہ کہا ہو کہ جی عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ سارے ٹھیک نہیں تھے، فلاں بیچ میں غلط تھا، بلکہ وہ سارے متفق ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ وہ کہتے ہیں سارے ٹھیک ہیں، عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ سارے ٹھیک ہیں۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس امت میں ایسے بھی بدبخت اٹھے ہیں جو کہتے ہیں کہ محمد کے صحابہ ٹھیک نہیں تھے، فلاں ٹھیک نہیں تھا، فلاں غلط تھا، فلاں میں سچائی نہیں تھی، فلاں میں عدالت نہیں تھی، فلاں میں انصاف نہیں تھا۔ میں نے کہا تیری زبان پہ لعنت ہو سکتی ہے لیکن قرآن کا کوئی جملہ غلط نہیں ہو سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ تو نے میرے محمد کے صحابہ کو یا تو تاریخ کے آئینے میں دیکھا ہے یا تو نے میرے محمد کے صحابہ کو تعصب کی نظر سے دیکھا ہے۔
اگر تو میرے محمد کے صحابہ کو قرآن کی نظر سے دیکھتا، اگر تو میرے محمد کے صحابہ کو نبی کی نظر سے دیکھتا، رب کعبہ کی قسم تیری نظر پڑتی کہ قرآن کبھی کہتے اولئک ہم المفلحون، اولئک ہم الراشدون، اولئک ہم الصادقون، اولئک ہم المؤمنون، یہ سچے ہیں، مومن ہیں، صرف مومن نہیں ہے قدم بڑھ کے قرآن کہتا ہے اولئک ہم المؤمنون حقا، یہ سچے مومن ہیں، حق مومن یہی ہے۔ میرے دوستو آئیے قرآن مقدس کو تو دیکھیے نا، کیا عظمتیں اور کیا شان بیان کرتا ہے، اور میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ آج سن لو، یہ حدیث آپ نے بڑی سنی، ہر خطبے میں سنائی جاتی ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ دیکھ لینا پاکستان کے سارے ممبروں پہ یہ خطبہ سنایا جاتا ہے اور اس میں یہ حدیث پڑھی جاتی ہے، تو پھر مان لیجئے اللہ کے پاک پیغمبر کیا فرماتے ہیں، من احبہم، جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے تو ان کے روزے نمازوں کی وجہ سے نہیں کرتا، فبحبی احبہم، وہ ان سے محبت میرے محبت کی وجہ سے کرتا ہے۔ کیا اب بھی یہ کافی نہیں ہے؟ فرمایا من احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ میری محبتی کی وجہ سے کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی انہیں مجھ سے محبت ہے، انہیں مجھ سے محبت ہے، اسی لیے ان کو میرے صحابہ سے محبت ہے، ان کو مجھ سے پیار ہے، اسی لیے ان کو میرے صحابہ سے پیار ہے۔ ورنہ کیونکہ اگر آپ کسی بندے سے پیار کریں اور اس کے چاہنے والے یا جس کو وہ چاہتا ہو آپ اس سے پیار نہ کریں تو یہ محبت۔ اور اگلی بات بھی پھر سن لیجئے، وہ اس سے بھی سخت اگلا جملہ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، اور جو میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے تو وہ اس وجہ سے بغض نہیں رکھتا کہ انہوں نے اس کا کوئی نقصان کیا ہے، صحابہ نے ان کو کوئی تکلیف دی ہے، بلکہ وہ اس لیے بغض رکھتا ہے فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، انہیں میں محمد سے بغض ہے اسی لیے تو میرے صحابہ سے بغض رکھتے ہیں۔ بس ہمیں یہی کہنا ہے کہ میرے پاک پیغمبر کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو محبت دیجئے، وہ آپ کے عقیدت و محبتوں کا محور ہیں۔ اور ہری پور والوں، میرے رب نے تو انتہا کر دی ہے، قرآن نے یہ کبھی نہیں کہا کہ ایمان لاؤ جس طرح میرا نبی ایمان لایا ہے۔ ایسی آیت قرآن میں اگر ہے تو کوئی مجھے پڑھ کے سنا دے۔ ایمان لاؤ کس طرح؟ جس طرح میرے نبی ایمان لائے، یہ نہیں بلکہ رب کا قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ کائنات والو، اگر یہ لوگ اس طرح ایمان لے آئے جس طرح میرے محمد کے صحابہ ایمان لائے ہیں تو یہ ہدایت پا جائیں گے۔ تو ہری پور والو، ایمان کا معیار کن کو بنایا؟ بولو، صحابہ کو بنایا۔ پھر میں پوچھنے میں حق بجانب ہوں، مجھے حق پوچھنے کا آپ سے، اور آپ جواب ضرور دیں گے کہ ایمان کا معیار، تقوی کا معیار، ہدایت کا معیار، حق کا معیار صحابہ ہیں، تو بولو صحابہ معیاری ہیں کہ غیر معیاری؟
بولو صحابہ معیاری ہیں، کیا ہیں؟ معیاری، ان کا ایمان بھی معیاری۔ اللہ، پیٹرول پمپ پہ لکھا ہوتا ہے مقدار اور معیار، ہیں غلط ثابت کرنے والے کو اتنا انعام۔ تو میں کہتا ہوں تیرا کیا معیار ہوگا؟ صحابہ وہ معیاری ہیں جنہیں معیار احمد جمشید نے نہیں بنایا، جنہیں معیار میرے رب نے بنایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ صحابہ، صحابہ و صحابہ جن کی روز عید ہوتی تھی، ادھر ذکر کرتے تھے ادھر عید ہوتی تھی۔ نعرہ تکبیر۔ میرے دوستو سنیے، رب کا قرآن پڑھنے لگا ہوں، ذرا لطف اٹھائیے نا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ہری پور والوں، یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے۔ سورت کا نام سورت الفتح ہے، 26واں پارہ ہے۔ چند جھلکیاں پڑھنے لگا ہوں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ معنی کروں؟ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، البتہ تحقیق اللہ راضی ہو گیا۔ سورہ فتح آیت نمبر 18۔ اللہ راضی ہو گیا ان مومنوں سے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، تحت الشجرہ کی کر کے درخت کے نیچے۔ کون سے درخت کے نیچے؟ حزب اللہ صاحب توجہ چاہوں گا ذرا۔ سن 6 ہجری ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے عمرہ کے لیے چلتے ہیں۔ 1500 صحابہ کرام، 1400 صحابہ لے کر احرام باندھے ہوئے ہیں، قربانی کے جانور ساتھ لیے ہیں۔ جی کہاں چل رہے ہیں؟ بڑا عرصہ گزر چکا ہے، 6 سال ہو چکے ہیں کعبہ نہیں دیکھا، 6 سال ہو گئے ہیں، ترس چکے ہیں۔ مجھے ابھی کچھ سمجھ میں آتا ہے، یہ کرونا کے 3 سال گزرے ہیں نا، میں پہلے کوشش کرتا تھا ہر سال حاضری دے آتا، عمرہ کے لیے جاتا۔ تو یہ 3 سال جو کرونا کے گزرے ہیں تو ہمیں بھی جانا نصیب نہیں ہوا۔ تو ہمارے ان دوستوں سے میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا میں تو ترس گیا ہوں، آپ تیاری کرو، ساتھ چلتے ہیں۔ تو اب اس پس منظر میں جب میں نے اس آیت کو دیکھا، میں نے کہا ہماری محبت کیا، جس ہستی نے آنکھ کھولی اور کعبہ دیکھا، نبی علیہ السلام، پھر کعبے کی عظمتوں کو جاننے والے، پھر وہ کعبہ کہ جو اللہ نے ان کے لیے قبلہ بنا دیا، اپنے تجلیات اور رحمتوں کے نزول کا مرکز بنا دیا۔ 6 سال ہو گئے ہیں، کعبہ دیکھنے کو ترس گئے ہیں۔ آ گئے ہیں مکہ کے قریب ایک جگہ ہے حدیبیہ۔ جب وہاں پہنچتے ہیں، مشرکین نے پیغام بھیج دیا، اجازت نہیں ہے عمرہ کرنے کی، تم لڑنے آئے ہو، تم لڑنے آئے ہو۔ بندہ احرام ڈال کر پہنچ جائے اور ادھر رک جائے، قریب، بالکل قریب، حدیبیہ کے مقام پر روک لیے گئے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے پیغام بھیجا، ہم لڑنے بھی نہیں آئے اور ہم رہنے بھی نہیں آئے، اگرچہ ہمارے آباء و اجداد کا وطن ہے، لیکن رہنے نہیں آئے، عمرہ کریں گے اور فوراً واپس ہو جائیں گے۔ اب ہم نے احرام پہنے ہیں، مہربانی کیجیے۔ کہنے لگے نہیں، یہ ہم سے نہیں برداشت ہوتا، یہاں لبیک لبیک کنارے لگیں اور اللہ ہی کو پکارا جائے، یہ نہیں۔ مذاکرات جاری ہیں،
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، عثمان جائیے بات کیجئے ان سے۔ حضرت عثمان ابن عفان پہنچتے ہیں، جی لڑنے نہیں آئے، میں سفیر ہوں صحابہ، نبی پاک کا اجازت دیجیے، عمرہ کریں گے جائیں گے۔ ایک شخص نے کہا کہ عثمان آپ چونکہ آ گئے ہیں نا تو آپ عمرہ کر لیں۔ کیا؟ آپ سفیر آپ آ چکے ہیں، مکہ پہنچ گئے، لہذا ایسا کریں آپ عمرہ کر لیں، آپ کے ساتھیوں کو اجازت نہیں۔ اور ادھر صحابہ کرام کیا کہتے ہیں آپس میں؟ کہتے ہیں عثمان ہی اچھا رہا، سفیر بن کے کم از کم عمرہ تو کر لے گا، ہمیں خدا جانے اجازت ملتی یا نہیں ملتی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا ہو رہی ہے باتیں؟ فرمایا سارے رش کھا رہے ہیں عثمان پہ کہ عثمان ابن عفان وہ تو کعبے کا دیدار کر لے گا، صفا و مروہ کی سعی کر لے گا، حجر اسود کو بوسہ دے لے گا، ملتزم سے چمٹ جائے گا، لیکن ہمیں خدا جانے جانا نصیب ہوتا ہے کہ نہیں۔ میرے پاک پیغمبر کا حسن ظن اور اعتماد دیکھ لیجئے۔ فرمایا میرے ساتھیو یہ آپ کا گمان ہے عثمان کے بارے میں، لیکن میں محمد کا گمان یہ ہے جب عثمان کے ساتھ اس کا نبی نہیں ہوگا عثمان کبھی نہیں کرے گا طواف۔ ان کا نبی اور مرشد تو وہاں روکا ہوا اور وہ وہاں نہیں۔ اور یہی بات ہے، اللہ کی قسم جب حضرت عثمان سے کہا آپ کر لیں، انہوں نے کہا اللہ کی قسم میرے پیغمبر کو تم نے روکا ہوا ہے عمرے سے اور میں کروں؟ میں نہیں کرتا ہوں۔ بس انہوں نے حضرت عثمان کو قید کر لیا۔ ادھر خبر پہنچی ہے، پوری تفصیل مختصر سے اس لیے کی، ایک جملے کے لیے لانا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، جھوٹی خبر آ گئی، صحابہ احرام کی حالت میں ہیں، جی حضرت عثمان کو مکے میں شہید کر دیا گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا او میرے ساتھیو اب غیرت کا تقاضا یہ ہے، آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، جب تک عثمان کا بدلہ نہیں لیا جائے گا یا تو ہم سارے شہید ہو جائیں گے یا عثمان کا بدلہ لے کر جائیں گے، یا بدلہ لے کر جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب ایک بات آپ سے پوچھ سکتا ہوں جی؟ جب ایک صحابی رسول کی اتنی شان ہے، ایک صحابی کے ناموس کا اتنا مقام ہے کہ اللہ کے پیغمبر اپنے سمیت سارے صحابہ کو شہادت کے لیے تیار کروا رہے ہیں، تو سچ بتاؤ نبیوں کے امام میرے محمد کے ناموس کی شان کیا ہوگی؟ ان کی عظمت کا کیا کہنے؟ تو ان کا دفاع اور ان کے لیے اگر بندہ شہید ہو جائے، مارا جائے، تو یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ فرمایا آؤ بیعت کرو، بیعت شروع ہو گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے، آپ کی توجہ ہے؟ خدا را اس منظر کو دیکھ لیجئے، یاد رہے گا۔ میرے پیغمبر کا دست مقدس ہے، فرمایا بیعت کرو۔ 1400-1500 صحابہ، ان کے ہاتھ میرے مصطفیٰ کے ہاتھ پر بیعت جاری ہے کہ عثمان کا بدلہ لیں گے۔ کیا؟ عثمان کا بدلہ لیں گے یا ہم خود ہی شہید ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ قربان جاؤں عثمان، آپ کی بھی کیا شان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا او میرے صحابہ یہ میرا ہاتھ ہے، اوپر تمہارے ہاتھ ہیں۔ اپنے بائیں ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کس کا ہاتھ ہے؟ عثمان کا ہاتھ ہے۔ ہری پور والو، جب یہ منظر ہو، محبوب الہی کا ہاتھ، صحابہ کرام کا ہاتھ، عثمان ابن عفان کا ہاتھ، رب کو یہ ادا اتنی پسند آئی
فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، میرا پیغمبر آج آپ کے ہاتھ پہ 1500 صحابہ اکٹھے ہیں، میں بھی اوپر سے مہر لگا دیتا ہوں تاکہ کسی کو بولنے کا موقع نہ ملے۔ نیچے آپ کا ہاتھ، آپ کے ہاتھ پہ صحابہ کا ہاتھ، آپ سب کے ہاتھوں پہ میں اللہ کا ہاتھ۔ یہ حدیث نہیں، یہ روایت نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ قرآن پڑھ رہا ہوں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ، اللہ کی رحمت کا ہاتھ، جیسے اس کے شایع نشان ہے۔ اور ایک جملہ اور کہہ دوں، یہ بیعت کس لیے ہو رہی تھی؟ آپ کچھ ناراض ہیں۔ حضرت عثمان کی خون کا بدلہ لینے کے لیے۔ تو سچ بتاؤ، حضرت عثمان شہید ہوئے تھے اس موقع پر؟ وہ تو شہید نہیں ہوئے تھے۔ تو پھر میں یہ بھی کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے پیغمبر کے 1500 صحابہ موجود ہیں، لیکن عالم الغیب ان میں کوئی نہیں۔ غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ کیونکہ اگر انہیں یہ پتہ ہوتا، نبی علیہ السلام کہتے بھائی کس نے کہا ہے کہ وہ شہید ہوئے؟ مجھے پتہ ہے، میں غیب جان رہا ہوں، وہ تو ابھی زندہ ادھر پھر رہے ہیں مکہ میں۔ یا اگر ہر جگہ نبی علیہ السلام حاضر ناظر ہوتے تو پھر یہ کہہ دیتے کس نے کہا شہید ہوئے ہیں، میں بھی ان کے ساتھ ادھر مکہ ہی میں تو حاضر ہوں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور ایک اور بات آپ سے کہنے لگا ہوں ہری پور والوں، وہ کون سے صحابی ہیں کہ جن کے ہاتھ کو نبی نے اپنا ہاتھ کہا، یا اپنے ہاتھ کو نبی نے ان کا ہاتھ کہا ہے؟ لے لو نام، عثمان۔ نبی نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ بتلایا، ہاتھ نبی کا ہے علیہ السلام، فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ تو پھر میں کہتا ہوں جس ہستی کے ہاتھ کو نبی اپنا ہاتھ، یا اپنے ہاتھ کو نبی جس ہستی کا ہاتھ قرار دے، رب کعبہ کی قسم اس صحابی کا ہاتھ کبھی خیانت والا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر تاریخ میں جنہوں نے لکھا کہ حضرت عثمان نے خیانتیں کی ہیں، میں نام اس لیے کسی کا نہیں لیتا ہوں، شاید لوگ کہیں کہ یہ کسی کی پگڑیاں اچھالتا ہے۔ لکھنے والے نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان خیانت تھے، خائن تھے۔ کیا خیانت کی؟ جی بیت المال میں سے خلیفہ بننے کے بعد اپنوں کو نوازتے تھے۔ میں نے کہا ایسے ہاتھ پہ یہ گمان اس گندے ذہنیت کا تو ہو سکتا ہے جس ہستی کے ہاتھ کا یہ مقام ہو کہ نبی اپنے ہاتھ کو ان کا ہاتھ قرار دیں، یہ خائن کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو آئیے وہ آیت پڑھنے لگا ہوں۔ جب بیعت ہوئی، قرآن کہتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ۔ علماء جانتے ہیں لام تاکید کے لیے قد حرف تحقیق ہے، اور لام تاکید قد حرف تحقیق جب ماضی پہ داخل ہوتا ہے معنی قسم والا پیدا ہو جاتا ہے۔ اب معنی ہوگا آیت کا اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنی ذات کی قسم ہے میں ان مومنوں سے راضی ہو گیا ہوں جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ وہ کتنے تھے؟ تو 1500 تھے۔ کسی کا نام لیا نہیں، سب کو رضا دی۔ اور یہی سورت فتح آیت نمبر تقریباً آخری ہے۔ قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ۔ اللہ، ان دو سورتوں کا یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے یہ سورہ فتح کی آیت نمبر ہے 29۔ ادھر
آیت کی ابتدائی ہو رہی ہے کلمے کے ایک دوسرے جز سے. کون سے جز سے؟ محمد الرسول اللہ. اور اس سے پہلی سورت کا نام ہے سورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پہلی سورت یہ آیت پڑھی یہ کون سی سورت کی؟ سورہ فتح کی. اور سورت فتح سے جو پہلی سورت ہے سورت محمد، جوڑ کیا ہے؟ جوڑ یہ ہے کہ پہلی سورت میں کلمے کا پہلا جز ذکر کیا، دوسری سورت میں کلمے کا دوسرا جز ذکر کر دیا. اب سورہ محمد کی آیت نمبر 19 یہ میرے سامنے کھلی. آیت نمبر 19 کیا ہے؟ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. تو سورہ محمد میں فرمایا لا الہ الا اللہ، اور سورت فتح میں فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں. یہ مبتدا خبر الگ جملہ. فرمایا والذین معہ، اور وہ لوگ جو نبی کے ساتھ ہیں. کیا ہیں؟ یہاں میں آپ کو ایک پیارا سا جملہ دیتا ہوں، اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے تو بہت ہی اچھا ہوگا. فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں. اشداء علی الکفار، ان کی پہلی صفت یہ ہے اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں. رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم و دل مہربان ہیں. اچھا معہو کہا، کیا؟ والذین معہو، جو ان کے پاس ہیں، یہ نہیں کہا. کیا؟ عندہ نہیں کہا جو نبی کے پاس ہیں، بلکہ کیا کہا؟ والذین معہ. یہ معہ میں ایک لطف پیدا کر دیا، وہ یہ ہے کہ کبھی لوگ پاس ہوتے ہیں لیکن ساتھ نہیں ہوتے. کیا؟ پاس ہوتے ہیں، پڑوس میں ہوگا، دائیں بائیں گھر ہوتے ہیں، لیکن ساتھ نہیں دیتے. تو ان کو یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جی میرے پاس ہیں، ساتھ. اور جو ساتھ ہوتا ہے وہ چاہے پاس نہ بھی ہو وہ ساتھ ہوتا ہے. پتہ نہیں اس جملے کو سمجھ گئے؟ والذین معہ، جو آپ کے ساتھ ہیں، چاہے مکہ میں ہیں، چاہے مدینہ میں ہیں، چاہے شام میں، چاہے عراق میں، چاہے دمشق میں ہیں، چاہے مصر میں، جہاں بھی ہیں وہ آپ کے، کیونکہ تابعدار ہیں. کیا ہیں؟ فرما بردار ہیں. تو جو نبی کے ساتھ ہیں، رحماء اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں. امام حسن بصری عجیب بات کہتے ہیں اللہ کی قسم، ان صحابہ کے دلوں کو جب اللہ نے ایک دفعہ صاف کر دیا نا، تو پھر ان کے دل میں شرک اور مشرک کی نفرت کتنی ہوئی. قرآن نے کہا اشداء علی الکفار، یہ نفرت کس حد تک پہنچی، ذرا اس جھلک کو دیکھیے. فرمایا صحابہ کرام کو میں نے دیکھا ہے کہ مشرکین مکہ میں رہتے ہوئے بھی پاس رشتہ دار تھے، برادری تھی، فیملی میں تھے سارے،
لیکن جب پاس گزرتے تو اپنے کپڑوں کو بھی مشرک کے وجود پہ لگنے سے بچاتے تھے. جس طرح کانٹے دار اور گندگی سے بندہ اپنا لباس اس طرح بچاتے تھے. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر آپ کہیں موقع مل جائے یا کہیں پتہ نہ ہو پتہ چل جائے مشرک سے ہاتھ ملا لیا تو فرمایا وہ کہتے تھے ہاتھ دھو لو. کیا کر لو؟ ہاتھ دھو لو. ایسی صفائی قرآن نے کی ان کی. اور یہ صفائی کا ذکر میں نہیں قرآن کہتا ہے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. یہی لوگ ہیں اللہ نے ان کے دلوں کو خالص کر دیا تقوی کے لیے. امتحان لے لیا ان کے دلوں کا تقوی کے لیے. تفصیل میں کئی موقعوں پہ کر چکا ہوں. آگے اس آیت کی طرف جا رہا ہوں. فرمایا اشداء علی الکفار. بھلا اس سے زیادہ اور کیا کہوں گا کہ حقیقی بیٹا سامنے ہے ابو جہل کے لشکر میں لیکن باپ کے دل میں ذرا بھی نرمی نہیں آ رہی. سامنے ماموں ہے بانجے کے دل میں ذرا بھی نرمی نہیں آ رہی کیونکہ مشرک ہے دین کے دین مصطفیٰ کے خلاف کھڑا ہے تو ساری محبتوں کو پاؤں کے نیچے رکھ دیا. ادھر چچا ہے سامنے بھتیجا ہے سامنے چچا ہے یہاں میرے محمد عربی کے جھنڈے کے نیچے اس کا بھتیجا کھڑا ہے. اور قربان جائیے سامنے والد ہے ادھر بیٹا ہے. یہ پرواہ نہیں کی بلکہ انہوں نے ثابت کر دیا ہم نے جب سے محمد عربی سے دین کا رشتہ جوڑ لیا تب سے ہم نے سارے رشتے اس سے نیچے رکھ دیے ہیں. تب سے ہم نے باقی رشتے نیچے رکھے ہوئے ہیں. کوئی رشتہ اس پہ غالب نہیں آ سکتا. اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بیٹا ہے عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بدر کا معرکہ ہے. اللہ نے فتح دے دی مسلمانوں کو اور اللہ کی شان اللہ نے مہربانی کی تو عبد الرحمن ابن ابی بکر بعد میں کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے. تو بات چل پڑی ایک دن غزوہ بدر کی. کہنے لگے ابا جان شکر کیجئے آپ بدر والے دن میری تلوار سے بچ گئے. کہا وہ کیسے بیٹا؟ فرمایا اللہ کی قسم آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے سامنے لیکن میں نے اپنی تلوار پیچھے کھینچ لی اس لیے کہ آپ باپ تھے میں بیٹا تھا. باپ ہونے کے ناطے تلوار ہٹا دی. جواب سنیے میرے پیغمبر کے صدیق کا. فرمایا بیٹا یہ تو آپ کی بات ہے یہ تو آپ کا دل ہے مجھ سے پوچھئے میں کہتا ہوں اللہ کی قسم ہے اگر تو میری تلوار کے سامنے آتا میں ایک لمحہ بھی نہ دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے میں تیرا سر قلم کر دیتا اس لیے کہ اس دن تو میرا بیٹا نہیں میرے تو وہ تھے جو میرے نبی کے جھنڈے کے نیچے کھڑے تھے تو نہیں تھا. واقعی یہ وہ لوگ تھے جو کہتے تھے جو جان مانگو تو جان دیں گے جو جان مانگو تو جان دیں گے جو مال مانگو تو مال دیں گے مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا محمد کا جاہو جلال دیں گے. تو ایسے لوگ تھے. تو رحماء بینہم کافروں کے مقابلے میں سخت اور آپس میں نرم دل ہیں. کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ عجیب لوگ نہیں تھے. اللہ کی قسم مثال ان کی کوئی نہیں پیش کر سکتا. باپ رئیس المنافقین ہے عبداللہ بن ابی ابن سلول اور یہ وہ بدبخت منافق ہے
جس نے کوئی وار خطا ہونے نہیں دیا، بھلا اس سے بڑا دشمن کون ہوگا ہری پور والو، جو آپ کی عزت دار رفیق حیات پہ تہمتیں لگائے؟ بتاؤ، آپ ہر بندے کو تو معاف کر دیتے ہو، لیکن جو آپ کی بیوی پہ تہمتیں لگائیں آپ اس کو کبھی معاف؟ تو اس بدبخت نے نبی کریم کی پاکیزہ رفیق حیات لائقہ اللہ حمیرہ صدیقہ کائنات صدیقہ بنت صدیق کے اوپر تہمت لگائی، اور 1 مہینے تک میرا پیغمبر غمگین، غموں سے چور چور ہے۔ باپ اتنا بڑا منافق ہے یہ، اور بیٹا اللہ نے اسے مخلص صحابی بنا دیا ہے۔ عبداللہ بن ابی کا بیٹا، اس کا نام عبداللہ ہے رضی اللہ تعالیٰ، وہ صحابی رسول ہے۔ تو ایک دن باپ نے یہ کہہ دیا کہ جی کسی غزوے سے واپس ہوتے ہوئے راستے میں کہتا ہے جب ہم عزت دار لوگ مدینہ جائیں گے نا تو ان ذلیلوں کو نکالیں گے۔ مسلمانوں کو اور نبی علیہ السلام کے متعلق یہ جملہ کہا، اور پھر مکر بھی گیا، جی میں نے تو نہیں کہا، کہہ کے منکر، نہیں میں نے نہیں کہا۔ بیٹے کو پتہ چل گیا حضرت عبداللہ کو کہ میرے ابو نے نبی علیہ السلام کے متعلق یہ جملے کہے۔ اس نے قسم اٹھا لی، تلوار ہاتھ میں، نظریں بدل گئیں، مدینہ داخل ہونے سے پہلے ہی راستے میں کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اللہ کی قسم، یا تو یہ جملہ کہے گا تب مدینہ میں داخل ہوگا، یا تو میری تلوار سے تیرا سر اڑے گا۔ نے کہا کیا؟ کہنے لگا یہاں کہہ کہ میں ابن ابی ذلیل ہوں اور محمد عربی عزت دار ہے۔ باپ سے کہا یہ کہہ، اپنے آپ کو ذلیل کہہ اور میرے نبی کو عزت دار کہہ، تب جائے گا، یہ نہیں کہے گا تیرا سر اڑاؤں۔ باپ نے ادھر ادھر لوگوں سے کہا، انہوں نے کہا اللہ کی قسم کسی کی نہیں سنوں گا۔ آخر مجبور ہوا اور کہنے لگا جی میں ہی ذلیل ہوں۔ ذلیل بنا، رسوا بنا، نبی کی گستاخی کرنے والا کیسے عزت پا سکتا ہے؟ یہ تھے میرے پیغمبر کے صحابہ۔ فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں اتنے رحم دل مہربان شیر و شکر ہیں کہ غزوہ احد ہے، 70 صحابہ تڑپ رہے ہیں، پانی گرم ریت زخموں میں دھنس رہی ہے، خون کے فوارے بہہ رہے ہیں، روح پرواز ہونے کا وقت ہے۔ یہ وقت تو ایسا ہوتا ہے بستر پہ بھی پیاس لگتی ہے جی، شدید گرمی ہے، تپتی ہوئی ریت کے اوپر پڑے ہیں، تو ایک چیخ کے کہتا ہے الماء، پانی چاہیے، منہ خشک ہے، تو مشکیزے والا جام بھر کے مشکیزہ قریب کرتا ہے، کسی دوسرے نے آواز دی پانی، تو یہ روح نکلتے ہوئے بھی سر ہلا کے کہتا ہے پہلے اسے پلا دو، اسے پلاؤ۔ یہ پلانے والا مشکیزہ لے کے فوراً دوسرے کی طرف بڑھتا ہے، تو جو ہی اسے دینے لگتا ہے کسی تیسرے نے آواز دی پانی، جب اس کی طرف بڑھا، اللہ اکبر، جو ہی اس کی طرف بڑھا، اللہ، اس کی روح پرواز کر گئی، دوسرے کی طرف آیا وہ بھی روح پرواز، جب پہلے کی طرف آیا اس کی بھی روح نکل چکی تھی، پانی وہیں کا وہیں رہا۔ یہ کیا ہے؟ رحماء بینہم، میرا بھائی یہ میرے نبی کے صحابہ کی شان اور عظمت ہے۔ کاش وقت ہوتا تو میں تو ابھی مضمون کی طرف جا رہا تھا، چلتے چلتے میرا دل تھا کہ میں بات ختم کروں گا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، منقبت، سیرت، صورت، کردار اور ان کی فتوحات پہ
لیکن بات کا پتہ ہی نہیں چلا اور وقت گزر گیا. انشاءاللہ موقع ملا یہاں سے آگے چلوں گا. اگلے جمعے اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.